حضرت علی کے پاس حضرت امام ابو حنیفہ کے ابا حضور آئے۔ کون آئے؟ ابا حضور۔ جی، ابا حضور تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ جناب دعا کیجئے۔ حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ اے ثابت، دعا یہ ہے کہ تیری نسل سے ایک آئے گا، زمانے کو روشن کرے گا۔ پھر کون آیا؟ امام ابو حنیفہ، جس کی بشارت آئے نہیں ہیں، حضور دے رہے ہیں۔ صرف اشارہ نہیں دیا، مصطفیٰ نے نام بھی بتایا ہے اور جس کنیت سے، لقب سے وہ مشہور ہوں گے اس کا بھی بتایا ہے۔ ابو حنیفہ نہ تو آپ کی بیٹی تھی نہ کوئی بیٹا تھا جن کا نام ہو، بلکہ حنیفہ کہتے ہیں حق اور باطل کو جدا کر کے رکھ دینے والا۔ جب یہ آئے میدان میں مصطفیٰ کی عزت پر ایسا پہرا دیا، حق اور باطل کو جدا کر کے رکھ دیا ہے۔ آپ کا ایک دہریہ سامنے آ گیا، مناظرہ ہو گیا۔ دہریہ وہ ہوتا ہے، دہریہ کہتے ہیں جو کائنات کو وہ کہتا ہے کہ یہ خود سے ہے، یہ خود سے ہے، بنانے والا کوئی نہیں ہے۔ ایک مناظرہ ہو گیا، طے ہو گئی بات، دن طے ہو گیا۔ آپ چلے راستے میں، آپ دیر سے گئے، پہنچے دیر سے۔ آپ کو اللہ نے بڑی فقاہت دی تھی، بڑی ذہانت دی تھی، بڑا جلال دیا تھا، بڑی وجاہت دی تھی، بڑا علم دیا تھا۔ آپ چلتے چلتے، عوام جمع ہے، جمع غفیر ہے، وہ بار بار پکار رہا ہے۔ ہمیں پتہ تھا ابو حنیفہ نہیں آئے گا کیونکہ اس کے پاس ہمارے سوالوں کا جواب نہیں ہے۔ جب آپ دیر سے پہنچے، انہوں نے کہا کہ آپ مناظرہ ہار گئے، آپ کے پاس آپ وقت پر نہیں پہنچے۔ آپ نے فرمایا دراصل آپ کو پتہ ہے راستے میں دریا تھا۔ پھر کہا میں جب پہنچا تو کشتی نہیں تھی، کشتی غائب تھی، میں انتظار کرتا رہا۔ پھر اچانک میں نے دیکھا کہ ایک درخت خود سے گرا اور اس کے جو ہے پھٹے ہو گئے، پھٹوں میں تقسیم ہو گیا، پھر وہ ٹھکنے لگ گیا، کشتی بن گئی۔ پھر وہ کشتی دریا میں آئی، میرے سامنے آئی، میں اس کے بیٹھ کر پہنچا ہوں، اس لیے دیر ہو گئی۔ وہ حیران ہو کر کہنے لگا وہ عقل مند ہو، خود بخود کیسے بن سکتی ہے، درخت کیسے کر سکتا ہے؟ فرمانے لگے پھر سن ابو حنیفہ کا یہ چوٹ ہے کہ جو ایک درخت، ایک چھوٹی سی کشتی خود سے نہیں بن سکتی، یہ پورا زمانہ کیسے بنا ہوا ہے، پوری دنیا کیسے بن گئی ہے خود سے؟ تو کہتا ہے کہ رب نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، میری یہ دلیل ہے۔ تو ہار چکا ہے اپنی بات میں، تیرا یہ کہنا ہے کہ ایک چھوٹا سا درخت خود سے نہیں کٹ سکتا، ایک کشتی خود سے نہیں بن سکتی، تو پھر جب ایک کشتی نہیں بن سکتی، اس کائنات خود سے کیسی بن سکتی ہے؟ اس کائنات کا بھی بنانے والا ہے۔ آپ کا علم، آپ کا برداشت دیکھیے۔ آپ کے جب والد محترم کا انتقال ہوا، توجہ ہے آپ کے پاس؟ چلو توجہ، محبت سے کہہ دو سبحان اللہ پہ۔ ابھی اتنی گرمی بھی نہیں ہے کہ آپ ماشاءاللہ آپ کو تکلیف ہو رہی ہو۔ ہاں جی، امام ابو حنیفہ کی بات کر رہے ہیں جس کے بارے میں میرے سرکار نے فرمایا قیامت میں میری امت کا چراغ ہوگا اور انشاءاللہ اس چراغ کے نیچے ہمارے جیسے غلام بھی کھڑے ہوں گے۔ اتنا علم ہے۔ آپ کے والد محترم کا انتقال ہو گیا اور کسی نے آ کر، اور زمانے کے اندر بندے ہوتے ہیں اور ہر کسی کی بات میں توجہ بھی نہیں دینی چاہیے۔ توجہ بھی بعض دفعہ ایسے بھی سمجھدار کہتے ہیں لیکن ہوتے بے وقوف ہیں، پڑھے لکھے سمجھتے ہیں، ڈگریاں ہوتی ہیں لیکن جہالت کی ہوتی ہیں۔ انتقال ہوا تو اس نے تانا دیا، اس نے کہا ابو حنیفہ اپنی والدہ کا نکاح مجھ سے کرا دو۔ آپ کو بڑی تکلیف ہوئی، مجمع کے اندر اس نے کہا، برداشت کر گئے۔ پھر اس نے کہا، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، میرے محبوب کی شریعت ہے، میں اپنی امی سے پوچھوں گا، اگر وہ آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہے تو عدت گزرنے کے بعد ابو حنیفہ خود نکاح پڑھائے گا۔ بس یہ بات آپ پر لگی تھی، بعض دفعہ زبان سے نہیں کہنا پڑتا،
جن کے لیے کام کر رہے ہیں وہ مالک دیکھ رہے ہیں۔ وہ چلے، آپ جب چلے نا تھوڑے دور گئے تھے، پیچھے آواز آئی کہ رک جاؤ، آپ نے کیا کہا ہے؟ کیوں؟ کہا کہ وہ بندہ ابھی گرا ہے اور مر چکا ہے۔ آپ نے فرمایا ہم نے کچھ نہیں کہا، ہمارے صبر نے اس کو مار دیا ہے، ہمارے صبر نے اس کو مار دیا ہے۔ تو یہ صبر بھی ایک بڑی چیز ہے۔ یہ ہے امام ابو حنیفہ جن کا حلم ہے، جن کا حلم ہے، بردباری ہے، اور آپ کے پاس بہت مسائل آتے تھے۔